گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، پوری توجہ ہے چاروں، گھبرائے نہیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، قرآن فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، تنویر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ، کوثر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، قسیم النار والجنہ فاطمہ کے گھر، ارے سرداران جوانان جنت فاطمہ کے گھر، ارے یہ فاطمہ ہے، باپ مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت، اور خود خاتون جنت، خود خاتون جنت، خود خاتون جنت۔ یہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، تقریر میری شروع ہو گئی، آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے قریب لے کر میں اب یہاں پہنچا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فاطمہ ہے جو ہر چیز کا مرکز ہے، جو ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ، ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ۔ میں نے کہا یہی سبب جتنے میرے مسلمان بھائی، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے ماضی بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں جیسے مزہ مجھے حیدرآباد دکن میں آیا کہیں نہیں آیا، اور ممبر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے اگر دو ہستیاں سمجھتے تو آج مسلمان نہ لڑتے، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ نہ ابو طالب سمجھ میں آیا، نہ خدیجہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، رات میں نے کیا تھا، اور قبلہ آج میں ایک بڑی آیت پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائی سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تفسیر کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے ایک تفسیر بھی رائے بھی ہو جاتا ہے، تو میں کرنا نہیں چاہتا، میں مسلمان بھائی سے قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے اور فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، میرا حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو اور پھر مومن کہلوا کر تمہارے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ پوری توجہ، میرے حبیب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور پھر سمجھنے دے میرے جو بڑے بڑے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور مومن کہلوا کر پھر میرے دشمن سے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرے حبیب نہیں، جو مومن ہوگا نا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے تو اس سے رشتہ توڑ دیتا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے وہ، تو جو مومن ہوگا وہ سے رشتہ اپنا توڑ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہی مومن ہے جو تمہارے اور میرے دشمن سے محبت نہیں کرتا، یہ وہ مومن ہے جس کے دل میں میں نے ایمان لکھ دیا، زبان پر نہیں،
دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے مانے دل سے نہ مانے تو قرآن میں اس کو منافق ہوں کریم پر۔ عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبد الحکیم اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دو، جلدی معافی مانگ، کیونکہ اگر یہ جملہ 15 منٹ نہیں پڑھوں گا تو آج کی میری تقریر انکمپلیٹ ہو جائے۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے۔ تمام میں نے کہا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا، لما حملت حملا خفیفا وتحدثنی فی بطنی، جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ گھبرا گئے؟ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ پتا چلا میرے دوستو، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا، جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا، لیکن آج وہ میں بات اگر پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ میں نے کیا تھا رات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جناب مریم کی شادی اسی لیے نہیں کہ جناب مریم کا کفر نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب بنی عباسیوں کے زمانے میں مباحثہ ہوا، مسلمان کر رہے تھے، سارے مسلمان، ارے جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا، کیا کہا تم نے، کیا کہا؟ اس کے پاس 29 تھے، مسلمان 29 تھے، علی کا ماننے والا ایک تھا، علی کا ماننے والا ایک تھا، علی کا ماننے والا ایک تھا، دربار علی کا ماننے والا ایک تھا۔ کہا مسلمانوں تم نے کیا کہا؟ کہا میں یہ کہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے۔ کیا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی، آیت نہیں پڑھی کہ ان اللہ اصطفاک واطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اللہ نے جناب مریم کو طاہر کہا ہے، اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو طاہر کہا ہے۔ تو ملنگ نے کہا ویسے تو وجود قرآن بطول ہے، لیکن اگر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اللہ نے مریم کے لیے 1 مرتبہ لفظ طاہر کہا ہے اور بطول کے لیے آیت تطہیر میں 2 مرتبہ کہا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو کہا ہاں اللہ نے پھر ان کا کہا اور کہا ہاں پھر بھی جناب مریم بطول سے افضل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سورت مریم ہے اور بطول کے نام پر کوئی سورت نہیں۔ کہا میں نے وہی پہلے کیا کہ وجود قرآن بطول ہے، قلب رسول ہے، لیکن اگر تو نے پھر سوال کیا ہے تو مریم کے لیے 1 سورت نازل ہوئی ہے، بطول کے لیے 2 ہوئی ہیں، ایک سورت حلتا اور ایک سورت کوثر، اور ایک سورت کوثر۔ تو کہا ہاں پھر بھی جبرائیل آیا تھا بی بی مریم کے پاس، تو ملنگ نے کہا کہ جناب مریم کے پاس اس کی پرائیویٹ زندگی میں جبرائیل آیا تھا اور آن کے بی بی مریم کے کرتے میں پھونک ماری۔ کہا جبرائیل وہ ہے جو مریم کے قریب پہنچ گیا اور مریم کے کرتے کے جیب میں پھونک ماری، لیکن بطول کا مقام یہ ہے کہ چادر سے دور